جی محمد عادل صاحب، آپ سے میں شروع کرنا چاہتی ہوں کہ ہم انتظار کر رہے تھے قومی اسمبلی کے اجلاس کا، وہ تو نہیں ہوا، سینٹ کا اجلاس ہو گیا، اس کا کورم بھی پورا نہیں تھا، لیکن 58 نکاتی بڑا تیاری کے ساتھ ایک ایجنڈا پیش کیا گیا۔ آپ نے ابھی اجلاس کا جو ایک بہت مصدقہ خبر ہے جو کہ کمپوزڈ ہو وہ تو نہیں آئی ہے، ابھی خبر آ رہی ہے، لیکن اب تک جو کارروائی آپ نے وٹنس کی ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے گورنمنٹ کیا چاہ رہی ہے؟ دیکھیں، جو آج سینٹ میں عبدالقادر صاحب جو سینیٹر ہیں، بیسکلی یہ جو سنجرانی صاحب جب چیئرمین سینٹ تھے، ان کے لاڈلے 6 سینیٹرز تھے جو ان کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل تھی، اور بڑے آپ کو پتہ ہے ایک موقع پہ بڑے متنازع سینیٹر رہے ہیں، انہوں نے اس میں کروڑوں اربوں روپے کی آفر کر کے تو یہ سیٹ لی تھی، اور بعد میں تو یہ ان کا بل ہے، انہوں نے 21 کا جو ہے وہ فگر سپریم کورٹ کا ججوں کو دیا ہے، جو کمیٹی کے پاس بھیج دیا گیا ہے، اس کے اوپر کمیٹی میں اوبیسلی اس پہ بحث ہوگی۔ جو قومی اسمبلی میں بل جو دانیال نے پیش کیا ہوا ہے، جو مسلم لیگ نون کے رکن ہیں، وہ 24 کا ہے، تو یہ دونوں پرائیویٹ طور پر بل ہیں۔ آج اعظم نذیر تارڑ نے اس کو ریکویسٹ کی تھی چیئرمین کو کہ وہ اس کو جو ہے وہ کمیٹی میں بھیج دے تاکہ وہاں پر اس میں بحث ہو سکے۔ گو کہ جب انہوں نے بل پیش کیا عبدالقادر صاحب نے تو سینٹ میں کافی ہنگامہ رائی ہوئی، اپوزیشن نے کہا کہ حکومت جو ہے وہ جوڈیشل کو کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ جب عدالت کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر ججز کی تعداد میں فرق پڑے گا تو اس سے بہت سارے آنے والے فیصلوں پر بھی چیزیں اثر انداز ہوں گی۔ تو حکومت کی کوشش بھی یہی ہے کہ وہ جو میجک نمبر تھا وہ گو کہ ابھی تک حاصل نہیں کر سکی۔ آج ایک ایم کیو ایم کے جو ہے اقلیتی رکن نے قومی اسمبلی میں اوتھ لیا ہے، اس کے بعد حکومت کے نمبرز تو بڑھنا شروع ہوئے ہیں، اور ایک ری کاؤنٹنگ میں مسلم لیگ نون کا ممبر جو ہے وہ جیتا ہے، اور گو کہ انہوں نے بھی اوتھ نہیں لیا، تو وہ بھی اوتھ لیں گے تو حکومت کا جو نمبرز ہیں اس میں 2 نمبرز کا اضافہ ہو گیا، 213 ہو جائے گی قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے پاس۔ ان کے پاس صرف 11 جو ہے نشستیں جو ہے ان کو مزید چاہیے ہوں گی، تو وہ میجک نمبر کی طرف جا سکتے ہیں، جس کے بعد وہ امینڈمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو ابھی تک تو حکومت، آج اعظم نذیر تارڑ نے بڑا کیٹیگوریکلی یہ کہا کہ وہ نہ چیف جسٹس کی خواہش ہے کہ وہ ایکسٹینشن لیں، نہ ہمارے پاس ابھی تک ایسی جو ہے وہ آئینی ترمیم کے لیے نمبر موجود ہے جس کی بنیاد پر ہم کوئی تبدیلی کر سکیں، یا ججز کی جو ہے وہ اس میں جو ہے تعداد تو یقینی طور پہ بڑھائی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ججز کی جو عمر ہے وہ آرٹیکل 179 جس میں بڑا کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے کہ 65 کی جو ایج ہے اس پہ ریٹائر ہوگا، انگو کہ وہ جو ہے وہ ریزائن نہ کر دیں یا ان کے خلاف کوئی ایکشن لیتے ہوئے ان کو فارغ نہ کر دیا جائے۔ ترمیم کے بغیر صورتحال ہے ابھی قومی اسمبلی میں بھی حکومتی رکن۔ جی ٹھیک ہے زنیرہ، میں آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی حکومتی رکن جو ہے دانیال، ان کی قومی اسمبلی میں یہ بل انہوں نے پیش کیا ہوا ہے 24 کا، وہ بھی یقینی طور پر جو لا کی قانون قائمہ کمیٹی ہے اس کے پاس جائے گا، اور وہاں پر ڈیبیٹ ہونے کے بعد ایک فگر ڈیسائیڈ ہوگا کہ وہ 21 ہونا ہے یا 24 ہونا ہے، اس کے بعد دونوں ایوانوں میں پیش ہوگا، اور اس کے بعد اس کا منظوری کے بعد سپریم کورٹ کے جی عادل صاحب آپ کائنڈلی ساتھ ہی رہے گا۔ زنیرہ، یہ 58 پوائنٹس تھے جو آج سینٹ میں پیش کیے گئے، پرائیویٹائزیشن سے ریلیٹڈ تھے، کچھ سول سیکٹر سے ریلیٹڈ تھے، لیکن جو ججز کی تعداد کا معاملہ ہے وہ میڈیا کے انٹرسٹ کا اس لیے ہے کیونکہ اس سے مزید کچھ بہت اینگلز نکلتے ہیں آنے والے پولیٹیکل ڈائنامکس کو لے کے۔ گورنمنٹ ایک طرف یہ کلیم کرتی ہے کہ ہم ایسا ہرگز نہیں چاہ رہے، لیکن ججز کی تعداد بڑھانا، پھر اس کے لیے پرائیویٹ بلز مختلف فلورز پہ پیش کرنا، وہ اسی بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ گورنمنٹ بہت انٹرسٹڈ ہے کہ وہ جوڈیشری کو اپنے تئیں چلا سکے آنے والے وقت میں۔ جی بطول، ڈیفینیٹلی، اور آپ اگر رانا ثناء اللہ کا وہ بیان پڑھیں یا سنیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہیں کہ ان کو ایکسٹینشن دی جائے، تو ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں اگر عمر بڑھ جائے یا عمر کا مسئلہ آ جائے تو پھر اور بات ہے۔ تو وی ہیو ٹو ریڈ بٹوین دا لائنز اینڈ وی ہیو ٹو ریلائی آن جو ہم ویسے خبریں لوگوں سے لے رہے ہیں، اس میں ڈیفینیٹلی اس وقت ایک
خاموش اسٹرگل چل رہی ہے ٹو اچیو دا میجک نمبر. اس وقت پرائیورٹی پہ صرف یا وہ ہے یا IMF کے پیکج کے لیے کچھ چیزیں ہیں. سو یہ کہنا کہ نہیں یہ معاملہ اتنا سادہ ہے اور وہ لینا نہیں چاہتے ایکسٹینشن, یہ اتنا سادہ ہے نہیں. اس کے لیے کوششیں جاری ہیں, جس میں مسلم لیگ نون کا جو آپ نے ایک دم سے اجلاس دیکھا, ان کی لیڈرشپ بیٹھی ایک جگہ اینڈ دے ڈیسائیڈیڈ کہ ہم لوگ جو آئین کے تحفظ کے لیے جو موومنٹ ہے جس کو اچکزئی لیڈ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں اور ملک کے لیے اگر کسی بھی فورم پہ جانا پڑا جائیں گے. وہ اصل میں ملک کے لیے اس میجک نمبر کی طرف جانے کی بات ہو رہی تھی. تو اگر آپ کڑی سے کڑی ملائیں تو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو کنیکٹیوٹی ڈیولپ ہو رہی ہے اور وہ آپ کو ایک دم سے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں, تو تھوڑے ہی عرصے میں آپ کو کافی چیزیں کھل کے سمجھ آ جائیں گی. ٹھیک ہے افتخار صاحب, جو بل پاس کرنے کی کوشش کر رہی ہے گورنمنٹ, اس میں سے آپ کے لیے کون سے زیادہ تشویش کا باعث ہیں؟ دیکھیں, اگر آپ ایجنڈا دیکھیں جس میں آلموسٹ 35 بلز کا جو ہے وہ ذکر ہے نیشنل اسمبلی میں, اور اب وہ سینٹ میں بھی جو ہے وہ جا رہے ہیں. یوزلی ہم اس قسم کی کارروائی تب دیکھتے ہیں, اور اگر آپ کو یاد بھی ہو تو پچھلے ادوار میں جو بالکل حکومت کے آخری ٹینیور تھے اس میں 21 بل جو ہے وہ پاس کرا دیے گئے. یعنی جو ایک قسم کی ہری ہوتی ہے کہ کوئی امپینڈنگ ڈوم ہے یا کوئی ایسا سیناریو بننے والا ہے جو آپ کے مخالف جو ہے وہ جائے گا, اس وقت آپ اس قسم کا لوڈڈ ہاؤس لا کر جو ہے وہ بل جو ہے وہ بلڈوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اتنا ہیوی ایجنڈا لے کر آنا اور اتنا ڈائلیوٹڈ فارم میں لے کر آنا کہ کورم بھی پورا نہ ہو سینٹ میں, اور اس کے اندر بحث و مباحثے اس قسم کے ہوں کہ جس کو آبویسلی نیشنل لنکیجز کے ساتھ ہو, تو آبویسلی یہ ایک ایسی سیناریو کی طرف ہے. زنیرا نے لفظ استعمال کیا کہ یہ ایک سائلنٹ سارٹ آف اسٹرگل ہے. میرے خیال میں اب وہ سائلنٹ رہی نہیں, بلکہ آبویسلی ایک اس کی جو کاؤنٹرز ہیں وہ اس طرح نظر آ رہے ہیں کہ بالکل حکومت جو ہے وہ اس قسم کی اسٹرگل اب ان کی سامنے آ رہی ہے کہ آلموسٹ وہ کانفرنٹیشن ٹون میں جو ہے وہ جا رہے ہیں. اور جو ایک قسم کا جو اس کا جو پولیٹیکل جو اس کی ہے کہ عناصر ہیں ایک ساتھ اکٹھے ہوئے ہیں, جو آپ نے بلز کا بھی ذکر کیا کہ اس میں کون سے متنازع ہیں, میرے خیال میں اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہیں. اس میں اگر آپ دیکھ لیں اس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے بھی ہے, اور اگر آپ اس کی کلازز میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس دیکھ لیں تو وہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ آبویسلی اس کے لیے میجک نمبر کی ضرورت تو پڑے گی, لیکن اس کی فیوچر امپلیکیشن کافی جو ہے وہ زیادہ ہیں. اور ایک آخری بات بطول کہ ایک ایسے ملک کے اندر اس میں آبویسلی جوڈیشری کی طرف جو ہے وہ ہر طرف سے جو ہے وہ آنکھیں جو ہے وہ اٹھائی جا رہی ہیں اور ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ پچھلے ادوار میں بھی اور اس دور کے اندر بھی جو جوڈیشری جو ہے وہ انڈر کرٹیسزم ہے. اگر اس وقت ایسی امینڈمنٹ لے کر آئی بھی جاتی ہے آن دا فلور آف دا ہاؤس, اس کی پبلک کریڈیبلٹی جو ہے وہ ہمیشہ انڈر کوسچن رہی ہے. بالکل, اور اس میں ایک اور اہم نقطہ یہ کہ ایک ایسا اجلاس جس میں اپوزیشن مکمل طور پہ ایبسنٹ ہو, جس میں ارکان صرف 17 شامل ہوں, کورم پورا کیے بغیر آپ کوئی بھی پوائنٹ آف ویو سامنے لائیں اور اس میں زیادہ تر لوگوں کی رائے نہ لی جائے تو وہ کریڈیبل تو نہیں ہو سکتا. لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی موجودہ گورنمنٹ نے, جب یہ PDM تھی تب بھی ایسے بہت بلز پاس کروائے ہیں. ایک دن میں 50 سے زائد بلز بھی پاس کروانے کی کوشش کی گئی ہے, اور تب بھی یہی نقطہ تھا کہ کورم پورا نہیں تھا. تو ایک ایسا اجلاس جس میں کورم پورا نہ ہو تو پھر آپ حکومت کی کنفیوژن کا, ان کے جلد بازی میں ہونے کا اور ان کے پولیٹیکلی دور رس نہ ہونے کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, پھر واپس آئیں گے.